آج اس کے یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ صبح سے وہ جتنا خوار ہوئی تھی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اب وہ بس رونے والی ہے۔ یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ بابا سے کہا بھی تھا کہ مجھے نہیں جانا، لیکن وہ تو میری کوئی بات مانتے ہی نہیں، زبردستی مجھے بھیج دیا یہاں۔ سب لوگ کتنے عجیب ہیں۔ میرا نے ایک نظر وہاں پھرنے والے اسٹوڈنٹ کو دیکھا جن میں بہت ساری لڑکیاں اسٹائلش کپڑے پہنے گھوم رہی تھی۔ وہ اپنی چادر کو ٹھیک سے سنبھالتی یونیورسٹی سے باہر نکل آئی، دل میں یہی دعا کری تھی کہ بس اس کے بابا اسے لینے کے لیے پہنچ گئے ہوں۔ میرب جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی، سامنے سے آتی بلیک کلر کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی اور کسی نے جلدی سے میرب کو ہاتھ سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس شخص نے سختی سے میرب کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ وہ شور نہ مچائے۔ جب میرب نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا تو اس کے پیروں کو نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس شخص کو تو پہلے بھی دیکھ چکی تھی اور وہ جب بھی اس کے سامنے آتا تھا ضرور کچھ نہ کچھ برا ہی ہوتا تھا، مگر وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی، تو پھر کیوں وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا؟ آج تمہارے بھائی کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کس آفت کو دعوت دی ہے۔ اس شخص نے سختی سے میرب کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ وہ شور نہ مچائے۔ جب میرب نے اس شخص کے چہرے کو دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس شخص کو پہلے تو کبھی دیکھ چکی تھی اور جب وہ بھی اس کے سامنے آتا تھا تو ضرور کچھ نہ کچھ برا ہی ہوتا تھا، مگر وہ تو اسے جانتی تک نہیں تھی، تو پھر کیوں وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا؟ آج تمہارے بھائی کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کس آفت کو دعوت دی ہے۔ یہ کہہ کر شاہزین نے روتی میرب کے منہ پر ٹیپ لگا کر اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا کہ وہ معصوم لڑکی کس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی جب اسے اپنی غلطی بھی معلوم نہیں تھی۔ شاہزین اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ سب اس کی مکار بہن کی سازش تھی۔ وہ اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کر کے خود اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میرب کا معصوم چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، مگر اس وقت اس کے دل میں میرب کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ اس وقت اس کے دل و دماغ پر صرف بدلہ سوار تھا جو وہ اس کے بھائی سے لینا چاہتا تھا، جس نے اس کی عزت کو خاک میں ملایا تھا، اس کی بہن کو گھر سے بھگا کر لے گیا تھا۔ اس لیے اس سے بدلہ لینے کے لیے شاہزین نے میرب کو اغوا کیا تھا۔ مگر اب ملازم نے جو خبر آ کر اسے بتائی تھی اسے سن کر شاہزین کے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی زبردستی اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ وہ خود اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی، قصور صرف میرب کے بھائی کا نہیں تھا، تو پھر اس کی بہن کو کس چیز کی سزا دے رہا تھا؟ 48 گھنٹے بعد خبر ملی کہ وہ لڑکی بے قصور ہے، تو شاہزین شاہ گھبرا کر بیسمنٹ پہنچا جہاں میرب بے ہوش پڑی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ گاڑی نکالو فوراً، وہ دھاڑا۔ اس نے جلدی سے میرب کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ شاہزین پچھلے 3 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھا اپنے سامنے بیڈ پر لیٹی لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا میرب ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ کیا وہ لڑکی واقعی میں اتنی معصوم تھی؟ شاہزین کے دل و دماغ میں یہی بات چل رہی تھی۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں آیا تھا جب ایک بیکری پر میرب سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا تھا جب سامنے سے آتی لڑکی سے بری طرح ٹکرایا، جو ہاتھ میں کیک پکڑے باہر نکل رہی تھی۔ نہ صرف اس کا کیک زمین پر گر کے برباد ہو گیا تھا بلکہ وہ خود بھی گرتے گرتے بچی تھی۔ شاہزین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ میرا کیک، یہ تو سارا خراب ہو گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے فیوریٹ کیک کو اس طرح سے برباد ہوتا دیکھ کر میرب رونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شاہزین کو مزید کچھ کہتی، جب اس نے شاہزین کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میرب وہیں چپ ہو گئی تھی جس طرح شاہزین اسے دیکھ رہا تھا۔ میرب کو اس شخص سے عجیب سا خوف محسوس ہوا اور وہ بغل پیچھے ہوئی تھی۔ افضل فوراً سامنے آیا۔ جی سر، اس بیکری میں جتنے بھی کیک موجود ہیں وہ سارے پیک کرواؤ اور میڈم کو بحفاظت ان کی گاڑی تک چھوڑ کر آؤ، شاہزین نے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرب کا رونا اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ میرب تو یہ سن کر حیران ہوئی تھی، بھلا اتنے سارے کیک وہ کیا کرے گی؟ اسے تو بس یہی پسند تھا اور وہ بھی خراب ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ تو وہ کوئی کیک نہیں کھاتی تھی۔ اس شخص کو انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن جس طرح وہ میرب کو دیکھ رہا تھا وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہو گئی تھی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں افضل سارے کیک پیک کروا کے میرب کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا بیکری سے باہر نکل گیا تھا۔ شاہزین نے دور تک اسے جاتا دیکھا۔ میرب سے ہوئی پہلی ملاقات کو یاد کر کے شاہزین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جب اچانک اس کی نظر سامنے لیٹی میرب پر گئی۔ شاہزین اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ کچھ بول رہی تھی۔ شاہزین بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے غور سے سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرب کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ شاہزین نے اس کے چہرے پر جھکا تھا تاکہ سن سکے کہ میرب کیا کہہ رہی ہے۔ جب اچانک میرب نے آنکھیں کھول لی
شاہزادی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ خوف سے چیخنے لگی تھی جب اسی وقت شاہزادی نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے ہاتھ ہٹا رہو، شور مت کرنا۔ شاہزادی نے اس پر جھکا اس کے کان کے قریب بول رہا تھا۔ میراب خاموشی سے بنا حرکت کیے اس کے الفاظ سن رہی تھی۔ شاہزادی نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میراب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، اس کے بعد تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تمہارے۔ شاہزین خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے میراب بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا تھا وہ شخص؟ خود ہی اسے تکلیف دے کر اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں وہ لڑکی میرے دل و دماغ پر اتنی سوار ہو گئی؟ کیوں میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ شاہزین اسے اس کے گھر پہنچ آیا تھا، خود اس کے ساتھ اندر نہیں گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کا کوئی تماشا ہو۔ میرا کو اس نے اس لیے جانے دیا تھا کیونکہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ قصوروار اس کی اپنی بہن تھی جو خود میرا کے بھائی کے ساتھ اپنی منگنی والے دن بھاگ گئی اور شاہ خاندان کی عزت کو اس نے مٹی میں ملا دیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے نہ جانے وہ کتنی دیر سگریٹ پی گیا تھا، مگر میرا کا وہ معصوم چہرہ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں سے دور نہیں ہوا تھا۔ غصے میں تنگ آ کر اس نے سامنے پڑی شیشے کی ٹیبل کو پاؤں مارا اور اپنی گاڑی کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر کا موسم کافی خراب تھا، تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے دوسرے ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ موسم کی خرابی اور رات کی وجہ سے روڈ بالکل خالی تھے۔ شاہزین تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی آیا۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی تھی اور سامنے آنے والے کو مرنے سے بچایا تھا۔ اگر وہ وقت پر بریک نہ لگاتا تو جب بھی اس کی گاڑی کے سامنے آیا تھا وہ بری طرح سے کچلا جاتا کیونکہ گاڑی کی سپیڈ بھی زیادہ تھی۔ شاہزین جلدی سے اپنی گاڑی سے باہر نکلا، مگر سامنے گرے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا، اسے دونوں بازوں سے تھامے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ میرا بھی یہ سب کیا ہے؟ تم اس وقت یہاں ایسے؟ شاہزین کو تو اسے اس حالت میں دیکھ کر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے بچا لیں، وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ میرا خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی، بارش میں وہ پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ شاہزین نے آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میرا اپنی مضبوطی سے اس کی شرٹ کو پکڑ لیا تھا، کچھ ڈر اور خوف کی وجہ سے تو کچھ سردی کی وجہ سے۔ وہ اس کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ شاہزین نے روڈ پر دیکھا تھا مگر دور تک اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور میراب کے پیچھے کوئی تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر خوفزدہ تھی۔ وہ ان لوگوں کو پکڑنا چاہتا تھا مگر اس وقت میراب کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور جو اس وقت میراب کی حالت تھی مزید وہ یہاں رک نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر وہ اسی طرح میراب کو اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا، لیکن بارش بہت تیز تھی، وہ خود بھی بری طرح سے بھیگ گیا تھا۔ میراب تم ٹھیک ہو؟ شاہزاد نے آہستہ سے اسے پکارا مگر میراب کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شاہزاد نے دوبارہ اسے پکارا مگر پھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب جلدی سے پریشانی میں اس نے میراب کا چہرہ اوپر کیا تو وہ اس کے سینے میں لگی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاہزاد نے جلدی سے اپنے بازو میں اسے اٹھایا اور گاڑی کی طرف آیا۔ اسے میراب کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شاہزین اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا تھا، ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر کو بھی کال کر دی تھی۔ گھر کے سب سے خاص ملازمہ کو بلوا کر شاہزین نے میراب کا ڈریس چینج کروایا تھا۔ اس کے روم میں تو ایسا کوئی ڈریس نہیں تھا، اس لیے ملازمہ سے کہہ کر اس نے ماریا کے کمرے سے اس کا ایک ڈریس منگوا لیا جو کچھ وہ ان کے ساتھ کر کے گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کی کوئی بھی چیز اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، خاص کر اپنے کمرے میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن اس وقت اس کی مجبوری تھی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی اور وہ میراب کو ایسے گیلے کپڑوں میں بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر بھی میراب کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں بینڈیج کر کے جا چکی تھی۔ گاڑی سے ٹکرا کر لگنے کی وجہ سے ہاتھ پر چوٹ آئی تھی۔ شاہزین کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنی اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک بار تمہیں خود سے دور کیا ہے اور اس کا انجام میں دیکھ چکا ہوں، اب دوبارہ تمہیں کبھی خود دور نہیں بھیجوں گا۔ تم خود بھی مجھ سے دور جانا چاہو گی تب بھی نہیں۔ شاہزین نے سوچ لیا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ میراب کو تو وہ کسی قیمت پر بھی کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ میراب کو ہوش آیا تھا تو اپنے سامنے ایک انجان عورت کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے غور سے اس کمرے کو دیکھا تھا جہاں سامنے ہی شاہزین کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اسے رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر وہ اس ظالم شخص کی قید میں آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے بے سہارا چھوڑ دیا تھا، اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا؟ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ میراب نے ایک نظر خود کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اپنا حلیہ دیکھ کر اس کے کپڑے کیسے چینج ہو گئے،
ملازمہ اس کی پریشانی سمجھ کر فوراً بولی، بی بی جی آپ گھبرائی نہیں، رات سے یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، میں پوری رات یہیں آپ کے پاس بیٹھی رہی ہوں اور آپ کے کپڑے بھی میں نے ہی تبدیل کیے تھے، وہ آپ پوری طرح بارش میں بھیگ گئی تھی نا، تو اس لیے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤں؟ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میراب جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی، بخار کی وجہ سے اسے ابھی بھی چکر آ رہے تھے مگر اسے ان سب کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس جلد از جلد اس شخص کے آنے سے پہلے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ بی بی جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ملازمہ نے میراب کو پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہیں گر ہی نہ جائے مگر میراب تو اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ آپ جب ٹھیک ہو جائیں گی تو جہاں جانا چاہیں چلی جائے گا، لیکن ابھی یہاں بیٹھ جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو صاحب جی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ شاہزین کا ذکر سن کر میراب اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ اسے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پہ لٹاتی، میراب کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ ملازمہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ شاہزین جو ابھی باہر سے آیا تھا میراب کی خیریت پوچھنے، وہ اپنے کمرے میں ہی آ رہا تھا جب سامنے سے اسے میراب بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر سیڑھیوں سے نیچے گرتی، شاہزین نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ اتنی تیزی میں کہاں جا رہی تھی؟ اور سکینہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میراب کا خیال رکھنا، ابھی اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو جانتی ہو کیا ہو جاتا۔ شاہزین کو ملازمہ کی لاپرواہی پر شدید غصہ تھا مگر میراب کی وجہ سے وہ آرام سے بات کر رہا تھا۔ سر میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی اور کمرے سے باہر گئی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں یہاں نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ کو بھیج کر اب شاہزین کی وہی توجہ میراب کی طرف تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے واپس کمرے میں لے آیا۔ اب بتاؤ مجھے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانے کی کتنی جلدی ہے تمہیں؟ شاہزین نے اسے بیڈ پر اٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت جمع کر کے میراب نے اس شخص سے جانے کی بات کی تھی۔ ان لوگوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہے جنہوں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا، رات کے اندھیرے میں لاوارثوں کی طرح تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر تم ان کے پاس جانا بھی چاہتی ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں وہاں کسی صورت نہیں بھیجوں گا، اب تم یہی رہو گی میرے ساتھ، اور یہ بات جتنی جلدی اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو گی اتنا اچھا ہے۔ اب میں دوبارہ تمہارے منہ سے یہاں سے جانے کی بات نہ سنوں۔ اور ایک بات، اب سے تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہے۔ شاہزین نے جس آسانی سے نکاح والی بات کہی تھی اسے سن کر میراب کو اتنا ہی شدید جھٹکا لگا۔ وہ جو کافی دیر سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس نے اچانک سے شاہزین کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے کیا؟ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ بھائی نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، میری بات کا یقین کریں، میرا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میراب کو یہی لگا تھا کہ شاہزین اس کے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کے بھائی نے شاہزین کی بہن سے نکاح کیا تھا اور بدلے میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کب کہا کہ تمہاری غلطی ہے؟ اچھا میں نے تمہیں کوئی سزا دی، تمہیں ڈانٹا، تمہیں کوئی تکلیف دی؟ نہیں نا؟ میراب کے آنسوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، نہ جانے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے آنسو صاف کیے۔ اب یہ آنسو دوبارہ مجھے نظر نہ آئے، میں ملازمہ کو بھیج رہا ہوں، وہ تیاری میں تمہاری مدد کر دے گی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میراب کو اب اس بات سے شدید الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ شخص اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ نکاح تو آج ہی ہوگا، پھر چاہے تم اپنی مرضی سے کرو یا پھر زبردستی۔ اگر تم خوشی خوشی ہاں کر دو گی تو اچھا ہوگا، اور اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو ابھی تک تو تمہارا بھائی زندہ گھوم رہا ہے، مگر تمہارے انکار کے بعد وہ اس دنیا میں ایک سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے بھائی کی زندگی چاہیے یا مجھ سے آزادی؟ شاہزین غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ میراب کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی یا غصے والا برتاؤ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے مجبور کر دیتی تھی کہ وہ اسے اس طرح سے پیش آئے بھی۔ ابھی اس کے لیے یہ نکاح سب سے زیادہ ضروری تھا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر چاہے اسے میراب کے ساتھ سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑتی، وہ اسے دوبارہ کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میراب نے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی اس شخص کے ارادوں پر کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ایک ایک کر کے ساری چیزیں اس نے اتار پھینک دی تھی جو ملازمہ سے پہنا کر گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شاہزین اندر آیا، اسے آتا دیکھ کر میراب فوراً بیڈ سے اٹھی تھی اور بھاگتی ہوئی ڈریسنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے اس نے ایک شیشے کی بوتل نیچے زمین پر پھینکی، اس کے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس نے اپنی کلائی پر رکھ لیا۔
آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن زبردستی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آپ بھائی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا؟ جب میں ہی نہیں رہوں گی تو پھر کیا کریں گے؟ شاہزین کو اس وقت اس کے دماغ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ کیا بھروسہ تھا اس لڑکی کا کہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دیتی۔ اس نے جیسے ہی اس کی طرف قدم اٹھائے تھے، میرا کے الفاظ سن کر وہیں رک گیا۔ اگر آپ میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم جیسے کہو گی ویسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن خود کو کوئی نقصان مت پہنچانا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ شاہ کسی سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا اور کسی سے اتنی نرمی سے کوئی درخواست کر رہا تھا، ورنہ آج تک اس نے صرف حکم چلایا تھا، مگر میرب تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ شاہزین آہستہ آہستہ اس کے طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میرا بھی پیچھے ہوتے واش روم کے دروازے سے جا لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس تک پہنچ کر زبردستی اس سے وہ کانچ کا ٹکڑا چھین لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جو کچھ اس کے ساتھ کرے گا، یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے کانپ گئی تھی۔ شاہزین سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے واش روم میں گھسی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دی، شاہزین نے وہاں تک پہنچ کر زوردار دروازہ پکڑ لیا، اور میرب میں کہاں اتنی جان تھی کہ وہ لمبے چوڑے شخص کو پیچھے دھکیل سکتی۔ شاہزین نے ایک ہاتھ سے دروازے کو پوری طرح کھول دیا تھا۔ میرب کو بازو سے کھینچ کر اس نے اپنے قریب کیا۔ اس کے ڈر سے میرب نے وہ کانچ کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں میں ہی دبا دیا، جس سے اس کا ہاتھ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہی شاہزین کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ لڑکی کب اس کی زندگی بن گئی تھی، اسے خود اندازہ نہیں تھا، اور وہی اس کو نقصان پہنچا کر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا؟ تو چلو ٹھیک ہے، تمہارا یہ شوق آج میں خود اپنے ہاتھوں سے پورا کرتا ہوں۔ شاہزین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس نے فل شاور کھول دیا۔ پانی اتنی تیزی سے گر رہا تھا کہ میرب کے لیے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ وہ نہ تو اپنے ہاتھ ہلا پا رہی تھی اور نہ ہی اپنا چہرہ نیچے جھکا پا رہی تھی۔ شاور سے گرتا ہوا تیز پانی سیدھا اس کے چہرے پر گرا تھا۔ 2 منٹ میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی، مگر شاہزین پھر بھی ایسے ہی اسے پکڑ کر کھڑا رہا۔ وہ جان بوجھ کر اسے سزا دے رہا تھا تاکہ وہ دوبارہ خود کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے۔ میرب سردی سے بری طرح کانپنے لگی۔ اس سے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس سے یہی لگا تھا کہ شاید آج وہ زندہ نہیں رہے گی، مگر شاہزین کیسے اسے مرنے دے سکتا تھا؟ وہ تو اس کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاور بند کیا اور میرب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی سزا اس کے لیے کافی تھی۔ اس سے زیادہ نہ تو وہ سہ سکتی تھی اور نہ شاہزین اس سے زیادہ اسے سزا دے سکتا تھا۔ شاہزین نے اسے اٹھا کر واپس کمرے میں لے آیا، آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، مگر میرب کو تو اس وقت کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہزین نے بڑا سا ٹاول اس کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ دیا تھا اور خود اس کے بال خشک کرنے لگا۔ میرب تو سانس روکے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس میں کچھ بھولنے کی ہمت نہیں تھی، اسی ڈر سے کہ اگر کچھ بولا تو کہیں وہ شخص دوبارہ سے اس کے ساتھ یہ سب نہ کرے۔ شاہزین اسی طرح اسے اپنی باہوں میں اور بازو میں اٹھائے ڈریسنگ روم میں لایا تھا۔ اسے نیچے کھڑا کرتے الماری میں سے اس کا ایک ڈریس نکالا اور ساتھ ہی اپنے بھی کپڑے نکال لیے۔ جلدی سے چینج کرو، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے بیمار ہو جاؤ۔ میرب کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو۔ بھلا وہ اس کے سامنے کیسے چینج کرتی، اور یہ بات وہ اس سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ابھی بھی مرنے کا بھوت سر سے نہیں اترا؟ تم کہو تو ایک مرتبہ پھر سے یہ کوشش کی جا سکتی ہے۔ میرب نے نہ میں سر ہلاتے فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ پہلے ہی ٹھنڈ اس کی جان جا رہی تھی۔ اب جلدی سے چینج کرو، ورنہ یہ کام بھی میں خود بہت اچھی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ شاہزین نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے ایسے ہی غور سے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی نکاح میں تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن پھر بھی شاہزین ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میرب مزید اس سے خوفزدہ ہوتی یا اس سے دور ہوتی۔ اس لیے اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے وہاں جاتے ہی میرب قدرے سکا سانس لیا اور جلدی سے چینج کرنے لگی۔ کیا بھروسہ کہ وہ دوبارہ یہاں آ جاتا۔ میرب جیسے ہی چینج کر کے باہر نکلی، شاہزین کو سامنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ شاہزین اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرب نے تو یہی سوچا کہ وہ جلدی سے جا کر بستر میں گھس جائے گی، لیکن سامنے شاہزین کو دیکھ کر اس کا سارا پلان خراب ہو گیا تھا۔ میرب میں بلا رہا ہوں نا، یہاں آؤ میرے پاس۔ شاہزین نے دوبارہ اسے محبت سے پکارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ پہلے والے موڈ میں آ جاتا، میرب نے اس کی بات ماننا ٹھیک سمجھا۔ خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یار تمہیں کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا، یہاں بیٹھو، اپنے ہاتھ مجھے دو۔ شاہزین نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا
اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اچھے سے اس پر کمبل دے کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، زیادہ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ شاہزادہ نے تھوڑا سا چہرہ جھکا کر میراب کو دیکھا تھا، جو خاموشی سے آنکھیں بند کے اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ ٹھنڈ تو اسے لگ رہی تھی، لیکن اب اس شخص سے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ کیا بھی تو اسی نے تھا اور اب اس پر محبت جتا رہا تھا۔ میراب کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر شاہزاد بھی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میراب کو اس نے ابھی تک ویسے ہی اپنے ساتھ لگائے رکھا تھا۔ جب سے میراب کی آنکھ کھلی تھی، ہر چیز اسے حیران کر رہی تھی۔ پہلے اس کے روم میں اس کی پسند کی ہر چیز موجود تھی، کپڑے، جوتے اور اس کی ضرورت کی ہر چیز، اور ہر وہ چیز تھی جو اسے پسند تھی۔ اور اب ناشتے کی ٹیبل پر وہی چیزیں موجود تھی جو اسے پسند تھی۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا خاص طور پر یہ اس کے لیے کیا گیا تھا؟ یہ سب دیکھ کر میراب کو بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ آج تک اس کی پسند کا اتنا خیال تو اس کے اپنے گھر میں بھی کبھی کسی نے نہیں رکھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر جاتے اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کھڑوس تو اسے کہیں دکھائی نہیں دیا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ بی بی جی، آپ کو کچھ اور بھی چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں ابھی بنا کر لے آتی ہوں۔ ارے نہیں، اتنا کچھ تو ہے، یہ سب میری پسند کا ہے۔ کیا یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے؟ جی، یہ سب کچھ میں نے ہی بنایا ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے یہ ساری چیزیں پسند ہیں؟ جی، مجھے تو آپ کی پسند کا نہیں پتا، مجھے تو سر نے آرڈر دیا تھا کہ یہ سب کچھ بنانا ہے تو میں نے بنا دیا۔ میرا اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی، اس شخص کو کیسے اس کی پسند کا پتا تھا؟ ابھی وہ کھڑوس، میرا مطلب ہے تمہارے وہ سر کہاں ہیں؟ جی، وہ تو صبح صبح ہی اپنے کسی کام سے چلے گئے تھے۔ شاہزاد کے جانے کا سن کر میرا نے سکھا سانس لیا تھا کہ اب وہ اپنی مرضی سے کچھ پل اس گھر میں گزار سکے گی۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور پورے گھر کو دیکھنے لگی۔ گھر واقعی میں بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ میرا پورا گھر بہت شوق سے دیکھ رہی تھی، جب پچھلی سائڈ پر بنے ایک دروازے کی طرف گئی۔ جب اس نے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت سا گارڈن تھا جہاں پر ہر طرح کے پھول تھے۔ ایک جھولا تھا۔ میرا کو ہمیشہ سے ایسی جگہ بہت پسند تھی۔ کتنی بار اس نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ اسے ایسا چھوٹا سا ایک گارڈن بنا دے، مگر کبھی اس کی بات سنی ہی نہیں گئی تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے بھاگتی بھی وہاں گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ آج کا دن اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ ہر چیز اس کی پسند اور مرضی سے ہو رہی تھی۔ وہ کبھی ان پھولوں کو ہاتھ لگاتی تو کبھی جھولے پر جھولا جھولنے لگتی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس اسے سکون دے رہی تھی، اس لیے اس نے اپنا جوتا اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ شاہزاد گھر آتے ہی ملازمہ کے بتانے پر وہیں آ گیا تھا۔ وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑا میراب کو خوش ہوتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ میراب ایسے ہی ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے۔ جانے کیوں وہ اس لڑکی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات شاہزاد کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس نے کبھی اپنا تھوڑا سا بھی وقت کسی کو نہیں دیا تھا۔ اور یہ بات شاہزاد کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس نے کبھی اپنا تھوڑا سا بھی وقت کسی کو نہیں دیا تھا، آج اس لڑکی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا۔ شاہزاد اسے اس طرح سے ہنستا دیکھ کر کہیں کھو سا گیا تھا۔ جب میراب کی چیخوں سے ہوش میں لائی، وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا۔ میراب نیچے بیٹھی اپنا پاؤں پکڑے بس روئی جا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لڑکی اتنی خوش تھی، ابھی اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر شاہزاد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ شاہزاد نے جلدی سے اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، ایک شیشے کا ٹکڑا جو اس کے پاؤں میں لگا تھا۔ شاہزاد نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اندر کی طرف بھاگا۔ غلام، سکینہ کہاں ہو سب؟ یہاں آؤ جلدی۔ میرا کو صوفے پر بٹھا کر وہ خود اس کا پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھا ملازمہ پر چلا رہا تھا۔ سب ملازم ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ تم سب کے سب ایک ساتھ کہاں مر جاتے ہو؟ سکینہ، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ۔ شاہزاد نے اچھے سے میراب کے پاؤں کی بینڈیج کی اور اب اس کا سارا دھیان ملازموں کی طرف تھا۔ تم سب کو میں نے کس لیے اس گھر میں رکھا ہوا ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ میراب کا تم سب کو میں نے گھر میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ میراب کا اچھے سے خیال رکھنا ہے تو کیوں لاپرواہی کی اس کے معاملے میں؟ اگر میں اس وقت گھر پر موجود نہ ہوتا تو جانے وہ کب تک وہیں تکلیف میں رہتی۔ اس گارڈن کی صفائی کس نے کی تھی؟ وہاں وہ کانچ کا ٹکڑا آیا کیسے؟ شاہزاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب ملازموں کو نوکری سے فارغ کر دے۔ سب ملازم خاموشی سے کھڑے اپنے مالک کا غصہ برداشت کر رہے تھے، کیونکہ یہ غلطی ان کی تھی۔ شاہزاد نے خاص طور پر سب ملازموں سے کہا تھا کہ میراب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سر، میں نے اچھے سے صفائی کی تھی، مجھے نہیں معلوم یہ ٹکڑا کہاں سے آ گیا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
اس سے پہلے کہ شاہزین غصے میں اس ملازم کے ساتھ کچھ برا کرتا، میراب کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اور اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی۔ میراب کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ درد تو نہیں؟ بس تھوڑی سی دیر میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہزین اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے بچوں کی طرح اسے بہلا رہا تھا۔ مجھے جوس پینا ہے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے پہلی مرتبہ خود سے کسی چیز کی فرمائش کی تھی۔ شاہزین نے فوراً سکینہ سے کہا تھا کہ وہ میراب کے لیے اس کی پسند کا جوس بنا کر لائے۔ میراب نے تو بس شاہزین کا ملازمہ پر سے دھیان ہٹانے کے لیے سب کیا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس کھڑوس شخص کے غصے کا شکار ہو، کیونکہ جس قدر وہ غصے میں تھا اس کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر دے۔ میراب یہ کھا لو، اس سے تمہارا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بہت کڑوی ہے، میں نہیں کھاؤں گی۔ شاہزین 10 منٹ سے اسے دوا کھلانے کی کوششیں کر رہا تھا، مگر وہ ہر بار انکار کر کے وہ دوسری طرف کر لیتی۔ شاہزین کے اپنے لیے اتنی فکر دیکھ کر میراب کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے کچھ نہیں کرے گا، اب بس اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ اچھا سنو، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، تم یہ دوا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری فیوریٹ چیز دوں گا۔ میراب سوچ رہی تھی کہ اب اس کی کون سی فیوریٹ چیز باقی ہے۔ نہیں ایسے نہیں، پہلے آپ مجھے دیں، اس کے بعد سوچوں گی۔ شاہزین اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں اپنا فیوریٹ کیک دیکھ کر میراب واقعی حیران ہوئی تھی، مطلب اسے اس کی فیوریٹ کیک کا بھی پتا تھا۔ اچانک سے میراب کو وہ واقعہ یاد آیا تھا جب بیکری میں شاہزین سے ٹکرانے پر اس کا کیک برباد ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ سب پسند ہے؟ شاہزین اس کے اس بچکانہ سوال پر مسکرا دیا تھا۔ وہ شخص جو اسے اپنے گھر میں لا سکتا تھا، بھلا اس کے لیے اس کی پسند جانا کوئی مشکل تھا؟ آپ اپنے شوہر کی صلاحیتوں سے واقف نہیں میری جان، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، وہ سب کچھ بھی جب تم خود اپنے بارے میں نہیں جانتی۔ میراب کو اس کی بات کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی نظریں تو بس کیک پر تھیں۔ اچھا اب اگر آپ لے آئے ہیں تو مجھے دے دیں، میں کھا لوں۔ شاہزین نے اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا پہلے تو انتظار کرتی رہی کہ خود وہی اسے دے گا، مگر جب اس نے نہیں رہا تو اس نے خود ہی شاہزین سے کہہ دیا کہ اسے کیک کھانا ہے، تمہارے لیے ہی منگوایا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میڈیسن کھاؤ، یہ کھاؤ گی تو کیک ملے گا، ورنہ یہ ابھی ملازمہ سے کہہ کر واپس بھجوا دوں گا۔ شاہزین اٹھنے لگا جب میراب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ نہیں نہیں، آپ وہ کیک واپس مت بھیجیں، میں یہ گندی سی دوائی کھا لوں گی۔ شاہزین کی نظریں تو اپنے بازو پر تھیں جہاں میراب کی نرم نازک ہاتھ موجود تھے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میراب نے خود اسے چھوا تھا۔ اب دے بھی دے، پھر مجھے کیک بھی کھانا ہے۔ شاہزین نے مسکرا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو ہر دن اسے اپنی معصومیت سے دیوانہ کرتی جا رہی تھی۔ میراب کو پیار سے دوا کھلا کر اس نے میراب کو اٹھایا تھا اور صوفے پر لے آیا تھا جہاں پہلے سے ہی اس کی پسند کا کیک ٹیبل پر بھی موجود تھا، اور اس کے بعد میراب اپنے کیک پہ مصروف ہو گئی تھی اور شاہزین ہر چیز بھلائے بس اسے ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ شاہزین گھر پر نہیں تھا۔ میراب ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر شاہزین کی تصویر پر گئی۔ اس نے تصویر کو اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگی۔ کھڑوس دیکھنے میں تو کافی ہینڈسم ہے، ویسی بھی اچھا ہی ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، اگر اس سے واقعی مجھ سے محبت ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا؟ لیکن وہ تو یہ سب کچھ بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ میرا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے؟ کاش یہ شادی بھائی سے بدلہ لینے کے لیے نہ کی گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا سب۔ میراب جو تھوڑی دیر پہلے اس بات پر خوش تھی کہ وہ اس کا حق خیال رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی کہ شاہزین نے یہ شادی صرف اس کے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے تو اس کا چہرہ مرجھایا جا چکا تھا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں مگن تھی جب دروازے سے اسے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ اس نے فون شاہزین کی تصویر واپس رکھ دی تھی۔ سامنے سے اسے ایک ماڈرن سی لڑکی آتی دکھائی دی، اس کے پیچھے ہی شاہزین اندر آ رہا تھا۔ تم تو مجھ سے ملنے آئی نہیں، پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی چلی آؤں۔ شاہزین یہ لڑکی کون ہے؟ اور تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں؟ میرا کو سامنے دیکھ کر وہ لڑکی شاہزین کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ مہمان نہیں ہے اور تمہیں بنا پوچھے بنا بتائے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تم جانتی ہو کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ شاہزین میں تمہارے لیے آئی ہوں، تم سے ملنے کے لیے، اور اگر یہ لڑکی مہمان نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہ میراب ہے، میری بیوی، شاہزین نے پرسکون انداز میں جواب دیا، مگر سامنے والے کی حالت بری ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟
کہ کیا کہہ رہے تم؟ یہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ شاہزین تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں پچھلے 3 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ ذرا غور سے دیکھو تو صحیح، یہ کہیں سے بھی تمہاری بیوی بننے کے لائق ہے؟ بس بہت بول دیا تم نے، اور بہت سن لیا میں نے۔ وہ کس لائق ہے اور کس لائق نہیں، اس بات کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ تم کہہ دو کہ تم نے شادی کر لی اور میں اتنی آسانی سے پیچھے ہو جاؤں گی؟ مجھ پر تم نے اس معمولی سی لڑکی کو اہمیت دی ہے، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ آرزو غصے میں پاگل ہوئی میراب کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتی، اسے کوئی نقصان پہنچاتی، شاہزادے نے بیچ میں ہی اسے بازو سے کھینچ کر دور پھینکا، جس سے وہ زمین پر جا گری۔ خبردار، جو میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اسے نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم نے اس کے قریب آنے کی بھی کوشش کی تو تمہیں ایسی جگہ لے کر جا کے ماروں گا کہ تمہارا باپ بھی تمہاری لاش نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اب دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا، اور میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ جو حال میں تمہارا کروں گا تمہیں زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میراب نے پہلی مرتبہ شاہزین کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا، وہ خوف سے اس کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں شاہزین شاہ اور تمہاری بیوی کو بھی، اتنی آسانی سے اپنی بے عزتی نہیں بھولوں گی۔ آج وہ زمین سے اٹھی تھی، اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شاہزین نے پیچھے پلٹ کر میراب کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں خود تھا۔ شاہزین کو دیکھ کر اسے ایک نظر دیکھتے ہی شاہزین کا سارا غصہ جیسے جم گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میراب کو اپنے سینے سے لگانا چاہا تھا تاکہ اس کے ڈر کو ختم کر سکے جو وہ اس کے غصے کی وجہ سے تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ شاہزین کو پریشانی ہوئی تھی کہ میرا پہلے بھی 1-2 مرتبہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر ہی چکی تھی۔ وہ بھی سیڑھیاں سے بھاگتا ہوا کمرے تک پہنچا تھا۔ میرا میں کیسے سمجھاؤں؟ میرا اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہی؟ اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہوتی تو میں بہت پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ شاہزین کب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس سے نہ صحیح تو آپ کسی اور سے شادی کر لیں گے، کسی نہ کسی سے تو شادی کر ہی لیں گے۔ یار کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں کسی اور سے شادی کروں گا؟ میرا دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ شاہزین نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوسری کا کیا مطلب؟ یہ شادی تو آپ نے میرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے، انہیں سزا دینے کے لیے کی ہے نا؟ اس میں آپ کی اپنی مرضی تو شامل نہیں۔ جیسے ہی آپ کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، تو پھر اس کے بعد کسی نہ کسی سے تو شادی کریں گے۔ آج میرا اپنے دل کی بات کہہ دی تھی جو اسے جانے کتنے ہی دن سے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اب شاہزین سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس کی محبت کی عادی ہو گئی تھی، مگر جب یہ خیال دل میں آیا کہ وہ ایک دن اسے چھوڑ دے گا تو وہ اسے ایسے ہی رونے لگتی تھی۔ میرا، کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے یہ شادی کی ہے؟ شاہزین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میراب ابھی بھی یہ سب سوچ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کی محبت کو دیکھ کر میراب سمجھ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرے لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو وہی کریں گے جو آپ نے سوچا ہے، اور جو سوچ کر آپ نے یہ نکاح کیا تھا۔ اب اگر آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہو تو پلیز مجھے واپس میرے گھر بھیج دیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے گھر۔ میراب روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور شاہزین پیچھے یہی سوچتا رہ گیا کہ اب وہ کس طرح اس لڑکی کو سمجھائے کہ یہ صرف بدلہ نہیں تھا۔ وہ مانتا تھا کہ وہ میراب کو اس نیت سے لے کر آیا تھا، لیکن یہ نکاح اور یہ سب کچھ کسی بدلے کا حصہ نہیں تھا۔ وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میراب کو وہ خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ کل تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اگر میرا بدلہ پورا ہو گیا تو میں تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ دوں، تو بس وہی کر رہا ہوں۔ شاہزین خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میراب نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے تو لگا تھا کہ وہ شخص اس سے محبت کرنے لگا ہے، وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، مگر وہ غلط تھی، وہ تو واقعی اپنا بدلہ لے رہا تھا۔ میراب کا دل ٹوٹا تھا، اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیا تھا، شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ شاہزین سے دور جانے کی اس قدر تکلیف تھی کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ جس راستے سے وہ رک جا رہے تھے وہ اس کے گھر کا راستہ نہیں تھا۔ اچانک گاڑی ایک جگہ رکی، شاہزین گاڑی سے باہر نکلا،
دوسری طرف سے اس نے میرب کو بھی باہر نکالا۔ وہ دونوں اس وقت سمندر کے کنارے پہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہی ہیں۔ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، چلو تو صحیح۔ شاہزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اس بوٹ پہ لے آیا جو اس نے بک کروائی تھی۔ اس کے اندر کا منظر دیکھ کر میرب حیران ہوئی تھی۔ اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب کے خوبصورت پھول تھے۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر بھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ سرپرائز۔ آج میں تمہیں اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں میرب۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں جو فاصلے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور تمہارے دل میں جو غلط فہمی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں تمہارے گھر سے بدلہ لینے کے لیے اغوا کیا تھا، لیکن یہ نکاح، یہ سب کچھ، یہ میری محبت ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ مجھے تم سے پہلی ہی نظر کی محبت اس وقت ہو گئی جب میں نے تم نے اس بیکری میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پایا، اور پھر جب تم خود میرے پاس آ گئی تھی تو میں کیسے اپنی محبت سے مکر سکتا تھا؟ میرے دل میں، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ قبول کرو گی؟ میرب کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو دعا مانگی تھی وہ سچ ہو گیا تھا۔ وہ شخص واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ محبت تو میرب کو بھی اس سے ہو گئی تھی، اس لیے اس نے فوراً اپنا ہاتھ شاہزین کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ اسے اس شخص کے ساتھ دل و جان سے قبول تھا۔ میرب کے ہاں کرنے پر شاہزین نے کسی قیمتی چیز کی طرح اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جیسے اب کبھی بھی خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم میری زندگی میں سب سے قیمتی ہو میرب، تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیشہ اسی طرح میری زندگی میں رہنا، تمہاری موجودگی میری زندگی کو مکمل بھی کرتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا تھا، جہاں ایک خوبصورت منظر دیکھ کر میرب حیران ہوئی تھی۔ شاہزادہ نے محبت سے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر لے آیا تھا۔ میرب نے بھی ہاں کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ شاہزادہ آج اپنی زندگی کو مکمل کرنا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے سے دوری نہ ہو، اور نہ ہی کوئی غلط فہمیاں ان کے بیچ میں آئے، اور نہ ہی کوئی بدلہ۔ شاہزادہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میرب نے آج اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ وہ شخص بھی اس کی محبت تھا، اور آج وہ بھی اس سے مل گیا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔